قرآن کہتا ہے کونوا ربانی جین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. اللہ فرماتے ہیں اللہ والے بن جاؤ. یہ قرآن کہہ رہا ہے کونوا ربانی جین، اللہ والے بن جاؤ. کون ہے اللہ والے؟ جو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور درس دیتے ہیں وہ اللہ والے ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. تو آپ کو بہتر اس لیے کہا گیا کہ آپ کی ذات سے بہتر امت تیار ہونے والی ہے. اور اگر بہتر امت تیار نہیں ہوئی تو آپ نے اس حدیث کو اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر کے خیر بننے کی کوشش، بہتر بننے کی کوشش نہیں کی. تو چار چیزیں: مقصد کا تعین، مقصد اعلیٰ یا ادنا، مقصد کی لگن اور مقصد کے لیے قربانی. یہ چار چیزیں اپنے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں. اب آئیے، ایک استاد کے لیے، ایک معلم کے لیے اس کا عمل کا دائرہ یا اس کے لیے میدان کتنا ہے؟ تو یاد رکھیں استاد کے لیے 4 میدان عمل ہیں. کتنے ہیں؟ ذرا کہیں تو مجھے اطمینان. کتنے میدان عمل ہیں استاد کے لیے؟ 4 میدان عمل ہیں. بہت اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا. پہلا، اس کی اپنی ذات. جیسی ڈائی ہوگی ویسا پروڈکشن ہوگا. استاد کی اپنی ذات جو ہوتی ہے نا، اس کا بڑا دخل ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ہر استاد کو اپنے آپ کو پرفیکٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے. اب پرفیکٹ کس اعتبار سے؟ عادت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، پہننے اوڑھنے کے اعتبار سے، بات چیت کرنے کے اعتبار سے، ان ساری چیزوں کے اعتبار سے استاذ کو اپنے آپ کو پرفیکٹ کرنا ہے. میں علم کی بات بعد میں کروں گا، پہلے میں عادت کی بات کر رہا ہوں. پہلے عادت کی، اس لیے کہ بچہ اپنے استاد کو جیسا کرتے دیکھتا ہے ویسا کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ نے کبھی نہیں سمجھا ہوگا، نہ سنا ہوگا، نہ سوچا ہوگا کہ ہماری حرکتوں کا اثر ہمارے بچوں پر کیا پڑتا ہے. لیکن استاد کے لیے جو میدان عمل ہے اس میں استاد کی اپنی ذات بڑی مؤثر ہے. اگر کسی نے حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کو دیکھا ہو تو پھر آپ دیکھیں حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کی عادت کریمہ یہ تھی، چلتے تھے تو قرآن شریف پڑھتے ہوئے جاتے تھے، نگاہوں کو نیچی کر کے چلا کرتے تھے. اب جو شاگرد دیکھتا تھا جو شاگرد، کبھی حضور حافظ ملت کو اسے کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئی کہ بیٹا تو قرآن پڑھ. ان کو دیکھ کر قرآن پڑھنے کا جذبہ پیدا ہو جایا کرتا. تو ہماری جیسی عادت ہوگی طلباء کے اندر ان عادتوں کا اثر ہوگا. تو سب سے پہلے استاد کے لیے جو 4 میدان عمل ہیں ان میں پہلی چیز ہے کہ اپنے آپ کو کریکٹ کرو. نماز کا وقت ہو، مسجد کے قریب میں بھاگ جائیں گے ہم، تو ہمارے طلباء میں یہی عادت ہوگی. لیکن نماز کا وقت تو بیٹے چلو نماز پڑھ لیتے ہیں، استاد صف اول کے اندر ہے، تو پھر ہمارا جذبہ ہوگا، طلباء کا جذبہ ہوگا کہ یار میں نے میرے استاد کی ایک نماز قضا ہوتے کبھی نہیں دیکھا. جذبہ پیدا ہوگا. میں نے میرے استاد کو کبھی خلاف سنت چلتے نہیں دیکھا، میرے استاد کو میں نے کوئی ایسی فالتو گفتگو کرتے نہیں دیکھا. یہ ساری چیزیں اس بچے کی نگاہوں کے سامنے ہوں گی تو بچے کی زندگی جو ہے سنور جائے گی. تو پہلا استاد کے لیے میدان عمل ہے سیلف. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بزرگ کا قول ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا.
ہم اپنا احتساب کرنا شروع کریں، ہم اپنے آپ کو سنوارنا شروع کریں، اس لیے کہ ہمیں ایک نسل تیار کرنی ہے، ایک قوم تیار کرنی ہے، ہمیں دین کے داعی تیار کرنے، بہترین قاری قرآن تیار کرنے، بہترین عامل قرآن تیار کرنے، بہترین عالم قرآن تیار کرنے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر کسی کو بالر بننا ہے، کرکٹر بننا ہے، بیٹسمین بننا ہے تو کسی کچے کے ہاتھ میں تو نہیں دیا جاتا، کوچ اسی کو رکھا جاتا ہے جو باریکی سے واقف ہو، تب جا کر کوئی اچھا بیٹسمین یا بالر بنتا ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم چاہتے تو ہیں کہ بچہ اچھا قاری قرآن بن جائے، لیکن ہمارا حال یہ کہ کچے کے کچے ہی ہیں۔ تو پہلا اس کا میدان عمل خود کی ذات ہے، اپنے آپ کو پرفیکٹ کرو عادات و اطوار کے اعتبار سے۔ دوسرا اس کا میدان عمل ہے اس کا علم۔ اب آپ کے برتن میں جو ہوگا وہی تو نکلے گا۔ اب برتن خالی ہے تو پھر اس میں سے تو کچھ نکلنا ہے نہیں۔ تو آپ کے پاس جتنا علم ہوگا آپ اتنا ہی لوگوں کو بانٹ سکیں گے۔ تو اپنا علمی احتساب کریں، اگر ہمارے اندر کچھ کمی ہے تو اس کے ازالے کے لیے محنت کریں، چونکہ مقصد ہمارا اعلیٰ ہے تو قربانی تو دینی پڑے گی نا، قربانی تو دینی پڑے گی۔ تو ایک استاد کا دوسرا میدان عمل جو ہے وہ اس کا علم ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جس کے پاس علم ہوتا ہے نا وہ پھٹے ہوئے لباس میں کیوں نہ ہو، اس کی وضاقت چاہے کیسی ہی کیوں نہ ہو، دنیا اس کی محتاج رہتی ہے۔ میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں کہ مجھ جیسے ہزاروں نہیں لاکھوں دین کی بات کرنے والے علامہ محمد احمد مصباحی صاحب کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ جلالت العلم ہے، اللہ نے بہت علم سے نوازا ہے ان کو، صاحب تقویٰ ہیں۔ لیکن میں ایک چیز بتاؤں، عوام میں اگر ہم دونوں چلیں تو عوام ان کو سمجھے گی پتہ نہیں یہ کون ہے، اور لوگ ہمارے پیچھے بھاگیں گے وضاقتہ دیکھ کر۔ لیکن جو صاحب علم ہیں وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہیں گے، وہ چاہیں گے کہ اللہ علامہ محمد احمد مصباحی کے علم کا کچھ چینٹا ہمیں بھی عطا فرما دو۔ اور وہ کروڑوں کے اندر بھی چلے جائیں، علماء کی جماعت کے اندر چلے جائیں، تو جب وہ جائیں گے تو لوگ ان کی سادہ زندگی کو نہیں دیکھیں گے، ان کے علم کی وجہ سے انہیں اپنے سر پر بٹھاتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ علم بہت ضروری ہے، علم عزت دیتا ہے، علم عزت دیتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جس کے پاس علم ہوتا ہے دنیا اس کی محتاج ہوتی ہے۔ ہمارے جتنے بھی یہاں احباب موجود ہیں درسگاہ میں بیٹھ کر ناظرہ پڑھاتے تو ہیں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا، لیکن میں ایک اپنا تجربہ ابھی ایک ہفتے پہلے کا بتاؤں۔ ایک صاحب مسجد کے امام تھے، ان کو جو ہے ایک قافلے کے اندر بھیجا گیا، ان سے کہا گیا بچوں کو دعائے قنوت یاد کراؤ، ان کو خود کو دعائے قنوت یاد نہیں تھی۔ یہ ہے علم کی پوزیشن۔ جائزہ لو اپنے علم کا، علم کے معاملے میں پرفیکٹ ہو جاؤ۔ کیا لکھا رکھا ہے واٹس ایپ کے اندر، کیا ایک دوسرے کو میسج کر کے اپنا ٹائم پاس اور ضائع کرتے ہو۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ پوری رات مطالعہ کرتے، اور جب نیند کا غلبہ ہوتا تو جس سبجیکٹ کی کتاب پڑھتے ہوتے اس سبجیکٹ کی کتاب کو سائیڈ میں رکھ دیتے، چہرے پہ پانی مارتے اور دوسرے سبجیکٹ کی کتاب کو اٹھاتے۔ کسی نے پوچھا امام مالک آرام بھی تو کر لیا کرو۔ اب جواب سنو، ارشاد فرماتے دنیا ہم پر بھروسہ کر کے آرام کر رہی ہے،
کہ ان کے مسئلوں کا حل ہم پیش کریں گے. اگر ہم بھی آرام کرنے لگے تو دنیا والوں کے مسئلے حل کون کرے گا؟ یہ ہے معلم کی سچویشن. آپ روزانہ اپنے لیے مطالعہ، اور میں تو عرض کروں گا جو عالم ہیں ان کی بات الگ ہے، لیکن جو خالص حافظ ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی تعلیمی نصاب جدید اس کو اپنے مطالعے میں رکھیں. نہ سمجھ میں آئے، مولانا ظہیر مصباحی صاحب، مولانا الطاف صاحب، یہ جتنے بھی ہمارے علماء یہاں پر بھروچ ضلع کے اندر یا بڑودہ ضلع کے اندر جہاں جہاں بھی موجود ہیں، ان کے پاس جائیں اور ان کو سمجھیں اور شرم محسوس نہ کریں. جو شخص علم حاصل کرنے میں شرم محسوس کیا وہ جاہل کا جاہل ہی رہے گا، جاہل کا جاہل رہے گا. تو علم اس کا دوسرا میدان عمل ہے، علم. تیسرا اس کا میدان عمل ہے اس کا شاگرد. ہر شاگرد، ہر اسٹوڈنٹ ذہین تو نہیں ہوتا نا، کند ذہن بھی ہوتے ہیں، شوق رکھنے والے بھی ہوتے ہیں. اس لیے کہ اسٹوڈنٹ کی 3 قسمیں ہیں. طلبہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ بولیے، تھوڑا سمجھیے تو مجھے اطمینان ہو کہ آپ سمجھیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں. ایک تو یہ ہے، ایک قسم تو یہ ہے کہ بچہ پڑھنا نہیں چاہتا، ماں باپ جبرن پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں. تو ایک تو یہ ہو گیا. دوسری قسم جو بچے کی ہے وہ یہ ہے کہ بچہ پڑھنا تو چاہتا ہے، دلچسپی سے پڑھنا نہیں چاہتا، ایک فارمیلٹی پوری کرنا چاہتا ہے. اور تیسرا جو ہے، تیسری قسم وہ ہے کہ بچہ کچھ بننے کے لیے پڑھنا چاہتا ہے. یہ 3 آپ درسگاہ کے اندر دیکھیں گے نا تو آپ کو یہ تینوں کوالٹی ملے گی. ماں باپ کی ضد سے پڑھنے آنے والے بچے، یوں ہی آنے والے بچے، اور کچھ بننے آنے والے بچے. تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کے پاس پڑھنے آنے والے بچوں میں آپ سلیکٹ کرو کون سا بچہ کیا بننا چاہتا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ سب بچوں کی طرح اس کے ساتھ ٹریٹ کرو، نتیجتاً وہ بچہ بھی ضائع ہو جائے. محنت کرو اس کے پیچھے، وہ بچہ دین کا نمائندہ بن کر آپ کے سامنے کھڑا ہوگا. شاگرد، یہ بہت اہم رشتہ ہے شاگرد کا. استاد اور شاگرد کا رشتہ اتنا اہم ہے، ماں باپ سے بھی بڑھ کر کے ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے جب مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ مقبول سلام جب لکھا تو جب استاد اور ماں باپ کا تذکرہ آیا تو پہلے استاد کو لیا. میرے استاد و ماں باپ بھائی بہن، پہلے استاد کو لیا اعلیٰ حضرت. یہ استاد کی پوزیشن ہے. تو استاد اور شاگرد کا رشتہ یہ نہیں ہونا چاہیے سر میں تیل لگا دے پیر دبا دے، یہ تحفہ لے کر کیا، یہ قلم لے کر کیا. نہ، یہ استاد اور شاگرد کا رشتہ نہیں. استاد اور شاگرد کا رشتہ یہ ہے کہ اپنی نجات کا سامان اپنے شاگرد میں وہ تلاش کرے کہ ہو سکتا ہے یہ بچہ پڑھ کر کے کچھ بن جائے اور میری نجات کا سامان بن جائے. یہ تلاش کرو آپ. تو میرے پیارے ساتھیوں، پہلی چیز 4 میدان عمل ہیں استاد کے. پہلی اس کی ذات، دوسرا اس کا علم، تیسرا اس کا شاگرد، اور چوتھی چیز اس تعلیم پر عمل. اس تعلیم پر عمل، اور یہی ہے تزکیہ. یہی ہے تزکیہ. آپ نے درسگاہ کے اندر بچے کو پڑھایا، بیٹے جھوٹ مت بولنا، اس پر پریکٹس کروائیے اس کو، اس تعلیم پر عمل کروائیے. تو جہاں سے ابتدا ہوئی تھی آپ کے کردار سے، آپ کی ذات سے، وہی اینڈ بھی ہو رہا ہے کہ وہ آپ کی ذات کا اثر آپ کے طالب علم کی زندگی میں چھلکتا دکھائی دے. تو اس تعلیم پر عمل، یہ ہے استاد کے میدان عمل. یعنی 4 میدان عمل ہیں. آپ آج سے اپنا مقصد متعین کرو.
اور اس مقصد کو لے کر کے آگے بڑھو. اور یاد رکھیں یاد رکھیں یاد رکھیں، گھر سے بائک لے کر مدرسے جانا یا سفر کر کے ٹرین سے کسی علاقے میں جانا یا ہوائی جہاز سے اڑ کر کسی شہر میں جانا اور اس طرح سے ہجرت کرنا کسی مقصد کے تحت، یعنی تعلیم کی خاطر، تبلیغ کی خاطر، یہ ہجرت سب سے افضل نہیں ہے. یہ جانا سب سے افضل نہیں. اگر آپ اپنے شہر ہی کے اندر ہیں اور کہیں نہیں جاتے، کسی تقریر میں نہیں جاتے، کسی تبلیغ کے کام میں نہیں جاتے، اپنے شہر ہی میں ہیں، لیکن آپ کے اندر یہ کوالٹی پائی جاتی ہے تو آپ افضل ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا ای الہجرت افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی ہجرت سب سے افضل ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت کیا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، منتقل، یہ ہجرت ہے. تو کون سی ہجرت سب سے افضل ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی ناپسند باتوں کو اپنی زندگی سے نکال دینا، یہ ہجرت سب سے افضل و اعلیٰ ہے. ہم نے اپنے وجود سے ہر اس چیز کو نکال دیا، ہم خود نہیں نکلے، گناہوں کو نکال دیا، نافرمانی کو نکال دیا، اس سے رشتہ ہم نے توڑ لیا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ہجرت سب سے افضل ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں، آج کی اس مختصر سی نشست کے اندر آپ کو آپ کی ذمہ داری کا احساس، آپ کے طریقہ کار سے متعلق کچھ باتیں مجھے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنی تھی، اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں، میری اپنی خواہش ہے اور اس کے لیے اللہ کی توفیق سے تھوڑی بہت کوشش کرتا ہوں، اور وہ میری خواہش یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ کسی سے کہہ دے کہ میں سنی دعوت اسلامی کے اسلامیات میں پڑھ کر کے آیا ہوں، مکتب میں پڑھ کر کے آیا ہوں، تو ہر آدمی کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ یار وہاں کا پڑھا ہوا ہے نا تو یار بہت اچھا انسان ہوگا، یہ ہماری پہچان بن جائے. اس کا قرآن بہت اچھا ہوگا، اس کا عمل بہت اچھا ہوگا، اس مسائل میں بہت اچھا ہوگا، اخلاق میں بہت اچھا ہوگا، یہ ہماری پہچان ہونی چاہیے. جب تک ہم اپنی یہ پہچان نہیں بنائیں گے ہم اپنے مقصد میں صحیح معنوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے.